الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وصحبي. طیبہ ہی کو کعبہ مقصد کہیے، طیبہ ہی کو کعبہ مقصد کہیے. دے لیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگ اسود کہیے. حق ادا کرنا ہے اگر حق تعالیٰ کا تو دل سے ایک بار یا محمد کہیے گا. درود شریف پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے. کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے. تمہارے صدقے میں یا محمد کسی وشے کی کمی نہیں ہے. برادران اسلام، بزرگوں، مشائخان اسلام، دیگر علماء کرام، عزیز و دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بہت ہی بڑا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لا کر اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں ہمیں بھیجا. اور یہ بھی بڑا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج حالات ایمان و تندرستی کے ساتھ اس جلسے یاد حسین کی محفل میں شرکت کرنے کی توفیق اور ہدایت سے بھی نوازا. تو لہذا دوستو، یہ جو جلسہ ہم منا رہے ہیں یہ نسبت والا جلسہ ہے. جلسے یاد حسین نسبت والا جلسہ شہدائے کربلا کی یاد کا جلسہ ہے. شہدائے کربلا والوں کی یاد کا جلسہ ہے. اسے اپنے تو اپنے پرائے کافر بھی محرم میں اس کی عید مناتے ہیں. تو یہ شہدائے کربلا کا جلسہ ہے. تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے یاد حسین بھی نوازا ہے. تو لہذا دوستوں بزرگوں، ہمیں بہت کچھ ایسے جنگا واقعات گزر چکے ہیں. جب سے دنیا بنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بھی کئی جنگیں چل رہے ہیں اور آئندہ بھی چلیں گے. کیوں؟ قیامت کی صبح تک حق و باطل کی جنگ ہوتی ہی رہے گی. باوجود اس کے ہم سارے واقعات کو چھوڑ کر یہ کربلا کے واقعے کو کیوں منا رہے ہیں؟ ایسے تو واقعے کئی گزر چکے ہیں، کربلا ہی کا واقعہ ہمیں کیوں منانا ہے؟ کیا بات ہے؟ تو دوستو، اور جو جنگاں ہوئے ان کا مقصد اور ہے. یہ کربلا والوں کا مقصد صرف دین کا پرچار اور دین ہی ہے. کربلا والوں کا مقصد صرف دین ہی تھا. تو کیا معلوم ہو رہا ہے؟ جب تک دین رہے گا تب تک ذکر حسین رہے گا. دین جب تک رہے گا تب تک ذکر حسین رہے گا. تو ہم بھی اہل سنت والجماعت، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم منا رہے ہیں. تو دوستو، ہمیں بھی دین پر چلنے کی ضرورت ہے. ہمیں صرف باتیں سننے سے، واقعات سننے سے کچھ نہیں ہوتا. اپنے اندر کچھ تو بھی کچھ تبدیلی ہونا، کچھ تو کچھ بدل بن ہونا. جیسا کہ دوستو، کربلا والوں نے بہت سارے قربانیاں دیے ہیں. یہ کربلا کا صرف واقعہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے، ایک نظام بھی ہے، ایک حرکت بھی ہے، ایک تحریک ہے. یہ ہمیں کچھ ذہن دیتا ہے، کچھ پیغام دیتا ہے کہ اب ہم اسے دیکھ کر سچے پچے مسلمان ہونا ہے. اب ذرا ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم کس گروپ میں ہیں اور ہم کس پر عمل کر رہے ہیں. کربلا والوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ قیامت کی صبح تک یزیدیت بھی رہے گی، حسینیت بھی رہیں گے. اب حسینیت بھی ہے، یزیدیت بھی ہے. اب کیسا پہچانے کہ اس میں یزیدیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے نا؟ یزیدیت مردہ ہے، حسینیت زندہ ہے.
جاتی ہے وہ مردہ، جو چیز اصل میں جاتی ہے وہ زندہ رہتی ہے. جیسا دریا کا ایک قطرہ کپڑے کو اگر لگا تو ختم ہو گیا، وہی خطرہ اگر ہوا میں اڑا تو فنا ہو گیا، وہی خطرہ زمین پر گرا تو اس کو نابود ہو گیا، پھر وہی خطرہ اگر دریا میں چلا گیا تو خطرہ دعویٰ کرتا ہے کہ جب تک دریا رہے گا تب تک میرا بھی وجود رہے گا. خطرہ دعویٰ کرے گا جب تک دریا رہے گا تب تک یہ خطرہ بھی رہے گا. تو لہذا دوستو کیوں کہ وہ غیر جگہ خطرہ اگر پڑتا تو ختم ہو جاتا، دریا میں اصل میں چلے گیا تو ہمیشہ باقی رہا. یہ بھی ایسا ہی ہے، یزید مردہ ہے جو اصل سے کٹ گیا ہے، مگر میرا حسین کربلا والوں نے اللہ کے لیے اپنی جان دے کر قربان ہو گئے ہیں، اصل میں چلے گئے، ہمیشہ زندہ ہے. ہمیشہ زندہ کیوں؟ اصل میں چلے گئے. تو دوستو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا کیا ہے، نبی کے صدقے میں عطا کیا ہے. ہمیں جان بھی ملا نبی کے صدقے میں، ہے نا، حیاتی ملی نبی کے صدقے میں، سماعت بھی ملی نبی کے صدقے میں، بصارت بھی ملی نبی کے صدقے میں. جو کچھ بھی ملا میرے نبی کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے کی طاقت بھی دیا نبی کے صدقے میں، اللہ بولنے کی طاقت دیا. اب طاقت دے کر کیا بولتا؟ مت بولو. طاقت دیا تو اللہ طاقت دے کر بول رہے مت بولو، بولو مت کہو. یا اللہ طاقت تو ہی دیا ہے اور طاقت دے کر روک رہا ہے، وہ بھی کسے؟ انسانوں کو بھی روک رہا ہے، جناتوں سے بھی کہہ رہا ہے، فرشتوں سے بھی کہہ رہا ہے بولو مت کہو. یا اللہ کیا بات ہے، زبان دیا ہے، زبان دے کر کہنے سے روک رہا ہے. کیا نہیں کہنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں انہیں مردہ مت کہو. جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں انہیں مردہ نہیں بولنا. پھر کیا بولنا؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. وہ زندہ ہے. آپ پوچھیں گے کیسا زندہ تھا؟ نظر تو نہیں آ رہی، شہید کٹ پڑا ہے، دھڑ الگ، سر الگ، ہاتھ الگ، پیر الگ، سب کٹ کے پڑا ہوا ہے. یہ زندہ کیسے ہے؟ دوستو اسے قرآن زندہ بول رہا ہے. اور زندہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے. اللہ کیسا رزق عطا کرتا؟ ایک مثال کے طور پر انڈا دیکھے پیدا بھائی، انڈے کے اندر چوزا ہے کیا نہیں ہے؟ مانتا کیا نہیں؟ مانتا. انڈے میں چوزا ہے، دکھ رہا کیا نہیں دکھ رہا ہے. اوپر کا تو سوراخا ہے، روزن ہے کیا بھی نہیں ہے، روزن بھی نہیں، سوراخا بھی نہیں، ہائیڈروجن آکسیجن بھی نہیں، کیسا جا رہا ہے؟ پھر بھی انڈے کو سوراخ بھی نہیں، کیا بھی نہیں. باوجود اس کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ایک انڈے کے اندر معمولی چوزے کو زندہ رکھ سکتا ہے، تو کیا اس کے نام پر مارے جانے والے کو زندہ نہیں رکھے گا؟ شہید زندہ ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے جو جان دیتا ہے دوستو وہ زندہ ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لوگوں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے. یہاں شعور کی نفی کی جا رہی ہے، نفی شعور کی جا رہی ہے. دیکھا اب اللہ کیا بول رہا ہے؟ تمہاری نفی کی شعور تمہارا شعور نہیں کر رہا ہے، تمہیں معلوم نہیں. اب یہ شعور کیا ہے؟ علم کی نفی نہیں کر رہا ہے، شعور کی نفی کر رہا ہے. علم کی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ علم والے اسے دیکھ لیتے ہیں، علم والے ان سے بات نہیں کر لیتے ہیں. تو دوستو اللہ اس کے شعور کی نفی کر رہا ہے. اب یہ شعور کیا ہے؟ شعور کو بھی معلوم کرے. شعور ہے نا بھائی انسان میں شعور ہے تو شعور لا شعور کانشیس سب کانشیس انکانشیس ہے نا انسان کے اندر شعور بھی ہے. ابھی شعور کی نفی ہو رہی ہے. ابھی شعور کو تو کب بنتا با؟ دو چیزاں ملے تو شعور بنا، دو چیزاں ملے تو شعور بنا.
کیا نیگیٹو پازیٹو دو ملا شور بنا. یہ کیسا صاف سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دیکھ با انسان کے اندر روح ہے, دو روح ہے, ایک ہے روح لطیف, ایک ہے روح کثیر. ایسے تو ہے روح حیوانی نباتی مگر سب کو ملا کے دو ہوا, ایک روح لطیف ایک روح کثیر. یہ چل رہی سو لطیف, کیا بات سویا روح چلے گئی, اب سانس چل رہی کیا نہیں بھیا جنا کیا کرے آپ گلاب سنگایا, اچھا خوشبو آ رہی, حضرت گیا سویا, سونے کے بعد بھی اسے گلاب سنگا رہا ہے, خوشبو آ رہی کیا رہے کہاں سے آتی, سو گیا, ارے سانس لگ رہی نہ رے, اس کی ناک بھی بند رہی ہے پھر بھی خوشبو نہیں آ رہی, ناک بند بھی نہیں ہے نا, ناک کھلی رکھتے ہوئے اس سے خوشبو کا احساس نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اب سنگل پیش ہو گیا. ایک روح چلی گئی جو پازیٹو تھی وہ چلی گئی, روح لطیف چلی گئی, روح لطیف گئی تو نیند, اب کثیر گئی تو موت. کیا بات لطیف چلے گئی نیند, انہیں بازو بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے اسے, اب انہیں دیکھے تو خواب دیکھ رہا ہے, خواب میں اسے بمبئی کو لے گئے, دونوں مل کو سیلفی کر رہے ہیں, مگر یہ دیکھنے والے کو اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے, اور سویا ہوا انسان طے کر رہا ہے یہ کہاں دیکھ رہا ہے, یہ شور میں نہیں یہ امثال میں دیکھ رہا ہے, یہ امثال میں دیکھ رہا ہے. جب یہ دیکھ بات شور, یہ کب بنتا شور, نیگیٹو پازیٹو دو ملنا. ایک ایسا سا سمجھ میں نہیں آ رہا نا, لا الہ الا اللہ, لا الہ لا میں نہیں, الہ کوئی خلق نہیں مخلوق نہیں, میں بھی نہیں مخلوق بھی نہیں, الا اللہ اللہ ہی اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. لا الہ نیگیٹو, کیا بات الا اللہ پازیٹو, لا الہ میں نہیں خود نہیں خلاق نہیں, سب کی نفی خود کی نفی ہر جنس کی نفی مطلق کی نفی سب کی بھی نفی. لا الہ نیگیٹو الا اللہ پازیٹو, یہ نیگیٹو پازیٹو لا الہ الا اللہ دو ملے تو لائٹ آ گئی, محمد رسول اللہ, نور آ گیا ہے نا, دو ملے تو نور آ جاتا. تو دوستو اب اولیاء کرام کیا کرتے, اب انہیں سو گیا نا, وائی سے روح لطیف چلے گئی تھی, کثیر باقی تھی, اب وہ کثیر جو ہے لطیف رہا تو پھر اٹھا ٹچ کرا تو اچھا ہو گیا. اللہ والا کیا کرتا معلوم ہے, اب محنت کر کے تزکیہ نفس کر کے تصفیہ عقل کر کے تخلیہ پھر روح کر کے جو ہے اپنی کثافتوں کو سوکھ دھو ڈالا تو اب اس کی کثیر بھی لطیف ہو گئی, اب ہمیشہ زندہ ہے, کثیر بھی اس کی لطیف ہو جاتی ہے. تو دوستو روح اور ہے, روحانیت اور ہے, روح محدود ہے, روحانیت نامحدود ہے. روح محدود بات, اب میرے اندر روح ہے, میں سامنے چیز کو دیکھ رہا ہوں, ایک آدمی کھڑا ہے, اسے میں ناپیا, ماپنے کے بعد انہیں ذرا دور گیا, 6 فٹ کا آدمی, جیسا جیسا جا رہا ہے میں اسے دیکھتے جا رہا ہوں, اور دور چلے گیا, جیسا دور چلے جا رہا ہے ویسا میری آنکھوں سے اوجھل ہوتے جا رہا ہے, چھپتے جا رہا ہے, اور زیادہ دور چلے گیا, آنکھوں سے پورا چھپ گیا. دیوار کے پیچھے کا انسان کو دکھتا کیا بابا نہیں دکھتا, جو دکھ رہا ہے انہیں کس سے دیکھ رہا ہے, روح سے, روحانیت نہیں. یہ روح ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں آپ خطاب فرما رہے تھے, خطاب کے دوران خطبہ دیتے ہوئے آپ نے کہا یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف چلو, اے ساریہ پہاڑ کی طرف چلو. اور صحابہ کرام اعلان ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا ہو گیا, جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے آپ نے اچانک کہہ رہے ہیں اے ساریہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ, اور اب ساریہ موجود نہیں ہے, ساریہ کہیں جنگ لڑنے کے لیے دور ویران میں ہے. آپ جنگ لڑتے لڑتے پہاڑ کی طرف آتے ہیں, بعد میں کیا کہتے ہیں, اگر فاروق اعظم اس وقت ہمیں صحیح رہنمائی نہیں کرتے تو ہم تباہ ہو جاتے. حضرت ساریہ بول رہے, اب دیکھا ان لوگ کئی میل دور ہے, مگر جہاں فاروق اعظم رضی اللہ کا مسجد نبوی میں ہے, یہاں سے ان کی حفاظت کر رہے ہیں, یہاں سے ان کی رہنمائی کر رہے ہیں. یہ رہنمائی کرنا کیا ہے, یہ روح نہیں, یہ روحانیت ہے, یہ روحانیت ہے. روحانیت انہیں جہاں کہیں سے بھی دیکھ سکتا ہے, جہاں چاہے بھی جا سکتا ہے, جب تک اس کے اندر اس کی روح رہتی انہیں محدود, روح نکل گئی تو انہیں لامحدود, جہاں چاہے جا سکتا ہے, جو چاہے سن سکتا ہے. اسی طرح دوستوں اللہ والے جب اس دنیا سے پردہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی قوت عطا کرتا ہے اور پاور عطا کرتا ہے,
پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان پست ہو کر نہیں جینا ہے, قوت پیدا کرنا چاہیے. تو دوستوں میرے بزرگوں, ایک کربلا کا واقعہ ہم ایک تحریک ہے, ایک نظام ہے. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ اس دنیا میں شہادت ہے, شہادت کو تو یہ دنیا چل رہی تو آپ یہاں شاہد بن کر آئے. عالم ارواح امثال میں اوپر عرش پر آپ کیا ہے؟ شہید. اس دنیا میں آپ شاہد ہے, وہاں شہید ہے. کیوں کہ آپ یہاں آئے, ہمیں گواہی دینے لگا رہے ہیں, مگر وہاں گئے شہید ہے. تو میرے دوستوں ذرا سوچو, ہم بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے دوستوں, ہم نے کبھی اللہ کو دیکھا نہیں ہے, ہم نے نہ جنت دیکھا ہے نہ جہنم دیکھا ہے. بندے پھر تو کیسے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے؟ ہم صرف ایم کے نور دیکھے, ہاں جو دیکھ رہی ہوتا جو لیں گے اس کے آگے کا ہمیں معلوم نہیں. عالم امثال کا نہیں معلوم, عالم ارواح کا نہیں معلوم, عالم برزخ کا نہیں معلوم, لاہوت کا نہیں معلوم, ہاہوت کا نہیں معلوم, ماہوت کا ہمارے دوسرے عالم ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. جو عالم ہم دیکھ رہے ہیں اسی عالم میں گواہی دے رہی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. دوستو پکڑتا شیطان, امثال میں پکڑتا کیا دیکھ بات تو اللہ کو نہیں دیکھا نا, میں چل رہا, استغفر اللہ, شیطان کیا بولتا, بہکاتا بہت ہنساتا, میں چل رہا ہوں. کیوں؟ ہم نے امثال دیکھا نہیں ہے, تو صرف شہادت دے کر گواہی دے رہا ہے یہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. دوستو ہم نے کائنات کی سیر نہیں کی ہے, مگر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک کیسا ہے. دوستو ایک کیسا ہمارا ایمان, ہم نے نہ آنکھ دیکھا ہے, نہ جنت دیکھا ہے, نہ فرشتہ دیکھا ہے, نہ کچھ دیکھا ہے, پھر بھی ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. ایک کیسی گواہی؟ ارے سب کچھ دیکھ کے بولتا, ساری کائنات دیکھ کے بولتا کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, جب مان سکتے ہیں. تو دوستو ہماری گواہی کیسی گواہی ہے؟ گواہی لل گواہی, گواہی پر گواہی ہے. ہماری گواہی کیسی؟ گواہی پر گواہی. ہم نے کائنات نہیں دیکھا مگر پیارے حبیب نے دیکھا ہے. اللہ رب العالمین ہے, میرے حضور رحمت للعالمین ہے, میرے حضور نے ساری کائنات کی سیر کی ہے, میرے حضور نے ذرہ ذرہ دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. ما زاغ البصر وما طغى, ایسا دیکھے کہ پلک بھی نہیں جھکے. حضور نے اللہ کو دیکھا, اللہ کو دیکھ کر حضور نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, کہ اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. دیکھ باپ, حضور کی گواہی پر ہماری گواہی, حضور بولے ہم مان لیے, حضور کی گواہی پر. ایسا کیسا کرتا تھا حضور خود بول رہے بات, من رانی کا حق راؤ لاکھ, جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے حق کو دیکھا. اب جس نے حضور کو دیکھا ہے اس نے حق کو دیکھ لیا ہے, تو ہماری گواہی حضور کی گواہی پر ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہوتا بھائی یم نور میں عید کا چاند نہیں دکھا, کرنول میں چاند دکھا, اب وہاں کی گواہی لیتے کیا نہیں لیتے؟ چاند نہیں دکھا با تو بھی کیا اچھا آدمی آپ کو بول رہا, ایسا ویسا رہا نہیں چلتا. فاسق ہے, فاجر ہے, ان بھی دیکھا ہے, داڑھی منڈایا ہوا ہے بھائی, فاسق ہے, فاجر ہے, مولی ناجا میں کیا کیا ہے, انہیں بھی چاند دیکھا ہے, مگر اس کی گواہی معتبر نہیں ہے. گواہی کس کی؟ جو متشرع ہو, شریعت کا پابند ہو, جو غلام مصطفیٰ ہو, عاشق رسول ہو, اس کی گواہی دی جائے گی. گواہی سب کی نہیں ہوتی ہے نا, انہیں گواہی دیا تو خاجی صاحب مان لیتے, جبکہ خاجی بھی نہیں دیکھے, خاجی صاحب بھی چاند نہیں دیکھے, گواہی پر خاجی صاحب مان رہے ہیں. تو میرے دوستوں ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے مگر مان رہے ہیں. وہ کیسا کہ میرے اللہ کو میرے حضور نے دیکھا ہے. حضور کی گواہی پر ہماری گواہی ہے. امام حسین کربلا والے شہید جو ہوئے ہیں, انہوں نے خون بہا کر گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی نہیں ہے. آپ اپنا آخری خطرہ خون بھی اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں. تو دوستو ہم مومنین کی گواہی زبان سے دے رہی ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نا. گواہی معتبر رہنا, ایسے ویسی گواہی نہیں. کوئی کی فٹ پاتھ پر جا کو کوٹ پولیس سے پکڑ لگ گئے, ارے وہاں مرڈر کرے تو دیکھا کیا آگے تو کیا بولتا, نہیں سنیا صاف کرنا,
دیکھا تو بولتا مرا کرے تو سنیا صاحب کرنا. اب اس کی گواہی معتبر نہیں. کیوں معتبر نہیں؟ سنیا کرے نا معمولی دنیا کے کورٹ میں جب تک انہیں دیکھتا نہیں اس کی گواہی نہیں. ارے ہم کیسے گواہی دیکھیں گے؟ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے. آپ فرماتے ہیں نماز ایسی پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہیں یا ایسا خیال کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. نماز میں دیکھنا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی بات ہے. تو دوستوں ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے پھر کیسا مان رہے ہیں؟ حضور کی گواہی پر ہم گواہی دے رہے ہیں. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں اب واقعات تو کربلا کے سنتے ہی ہیں. جیسا حضرت امام قاسم شہید ہو گئے، جان نثار کربلا شہید ہو گئے، اس کے بعد علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، اس کے بعد امام حسین بھی شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. واقعات تو سنتے ہی ہیں کہ ایک کے بعد دیگرے سارے جو ہے قربان ہو گئے ہیں. لیکن آج کچھ حکمتیں سن لو، کچھ حکمتیں بھی سننا ہے کہ یہ واقعہ کربلا بعض نادانوں کا یہ بھی خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے میدان میں اپنے نواسوں کو نہیں بچا سکے تو قیامت کے دن تمہیں کیا بچائیں گے؟ استغفر اللہ. بعض کا خیال ہے کہ قیامت کے دن حضور تمہیں کیسا بچائیں گے؟ تو میرے دوستوں سنو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت امام حسین کے لیے کربلا کا جو واقعہ گزرا ہے اتفاق نہیں تھا اور اسپاٹ نہیں تھا، بلکہ پہلے ہی سے معلوم تھا کہ شہید ہونے والے ہیں. اتفاق نہیں ہے، اسپاٹ نہیں ہوا، پہلے سے معلوم تھا کہ یہ واقعہ ہوگا. کربلا میں امام حسین شہید ہوں گے. حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام حسین چھوٹے سے بچے ہیں، آپ کو لے کر پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہو کر حضور کو دے رہے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے. ام سلمہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ سنو، ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے. جبرائیل امین آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو، تمہارے بیٹے کو، تمہارے نواسے کو کہ تمہارے ہی امت کے کچھ ظالم لوگ کربلا کے میدان میں شہید کرنے والے ہیں، اس لیے ام سلمہ میں رو رہا ہوں کہ میری امت کے کچھ ظالم لوگ انہیں شہید کرنے والے ہیں. اور وہاں سے ایک نشانی بھی لا کر دیے ہیں، کربلا کی مٹی شیشے میں لا کر دیے. جس وقت یہ مٹی لال ہو جائے گی تو ام سلمہ تم سمجھ جانا کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا ہے. تو مٹی لا کر دیے. تو کیا معلوم ہو رہا ہے دوستو؟ میرے حضور کو پہلے ہی سے معلوم تھا اور یہ بھی معلوم کہ اس وقت تک ام سلمہ زندگی رہے گی. اس وقت تک جب کہ شہادت ہونے والا ہے ام سلمہ زندگی رہیں گی. یہ کیا ہے؟ میرے آقا کا علم غیب ہے. میرے یہ میرے آقا کا علم غیب ہے. حضور کو معلوم ہی تھا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین شہید ہونے والے ہیں. مگر دوستو سوچنے کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں تو جانثار علیہ صحابہ بھی شہید ہونے والے، اہل بیت بھی شہید ہونے والے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹلنے کی کیوں دعا نہیں کیے؟ آپ چاہتے تو ٹلنے کی دعا کر سکتے تھے، اے مالک مولا میرے حسین سے یہ بلا اٹھا لے، آپ دعا کر سکتے تھے. مگر میرے آقا نے ایسی دعا نہیں کیے. پھر آقا نے کیا کیا؟ اے مالک مولا میرے حسین کو کربلا کے میدان میں صابر بنا. آپ نے صبر کی دعا کی کہ صابر بنا. آپ گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ آپ شہید ہونے والے ہیں. تو میرے دوستوں قیامت کے دن انشاءاللہ ضرور جو آپ نے یاد حسین منائی ہے، جو بچہ بچہ یہاں آج جاتے ہوئے بیٹھا ہے، بچے بچے کے دل میں آج جذبہ امام حسین یاد حسین ہے، یہ خالی نہیں جائیں گا. کربلا والے ضرور آپ کو نجات کا ذریعہ دیں گے. کربلا والے ضرور آپ کو بخشائیں گے. تو میرے دوستوں یہ کربلا کا واقعہ جو گزرا ہے اس میں کچھ حکمتیں ہیں. کیوں حضور نے اسے صبر کی دعا کی؟ سوچنے کی بات ہے نا. حضور کئی کو اس کو سوچنے کی دعا کر رہے ہیں کیونکہ دوستوں
کہ ابتدا اسماعیل سے ہے تو انتہا حسین کا، ابتدا اسماعیل سے ہے، اسماعیل علیہ السلام سے ہے نا. وہاں جو پورا نہیں ہوا وہ کربلا میں امام حسین پر پورا ہوا ہے نا. ابراہیم خلیل کو اللہ تعالیٰ خواب میں بولانے کے بعد کہ اے میرے خلیل، اے ابراہیم، تو اپنی پیاری چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو. آپ نے ایک دن اونٹاں دیے، ایک دن پیسہ دیا، اب پھر تیسرے دن آپ سوچے اب ایک ہی رستہ ہے، میرا بیٹا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں ہے، تو اپنے بیٹے کو لے گئے ذبح کرنے کے لیے. آپ کی ایک بات کی دعوت فکر ہے، سوچنے والی بات ہے کہ دوستو خواب پڑھا ابراہیم خلیل اللہ کو، بولے تو اللہ ابراہیم خلیل اللہ خواب کی بات بی بی ہاجرہ سے بھی نہیں بولے کہ میں انہیں ذبح کرنے لے جا رہا ہوں، بلکہ آپ نے کیا کہا، میں دعوت پر لے جا رہا ہوں، ہے نا. خواب کون دیکھے؟ ابراہیم خلیل اللہ. اب شیطان بہکانے آ رہا ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ ایک نبی ہے، ایک نبی کے خواب کا علم شیطان کو کیسے ہوا؟ ایک نبی کا خواب کا علم ہوا، معمولی بات نہیں، شیطان کو کیسے ہوا؟ تو اب شیطان آیا بی بی ہاجرہ کے پاس. خانقاہ کا نقطہ آگے بڑھتا ہوں. تو آپ بی بی ہاجرہ کے پاس آیا، شیطان آ کر بولا اے ہاجرہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے شوہر ابراہیم خلیل اللہ تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ انہیں دعوت پر لے جا رہے ہیں میرے بیٹے کو. تو پھر شیطان نے کہا کیا نہیں ہاجرہ بی بی کہ تمہارے بیٹے کی دعوت پر نہیں، ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. یہ سننا تھا. بی بی ہاجرہ بولی ارے تو کیا بات بولتا ہے، کیا کوئی اپنا باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو پھر شیطان بولتا نہیں، انہیں اللہ کا حکم ہوا ہے، اللہ کا حکم ہوا ہے. میں کتنی مقدر والی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے، مجھے منظور ہے. کہ شیطان ہلا ہو پڑ کے مار لاہور پرچہ بن کر کے شیطان وہاں سے بھاگ گیا. پھر وہی شیطان دوڑتے ہوئے اسماعیل رضی اللہ کے پاس آیا، بولا بچے تم کہاں جا رہے، تمہارے والد صاحب کہاں لے جا رہے تمہیں معلوم ہے؟ تو پھر بولتے میرے والد صاحب مجھے دعوت پہ نہیں دیتے، تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے، ذبح کرنے لے جا رہے. ارے نہیں دعوت پہ ذبح کیسے کریں گے؟ ایک باپ کوئی بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں بیٹے تمہارے باپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے، اللہ کا حکم ہے. ارے میں کتنا مقدر والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سر کے قربانی کیا رہا ہے، تو میرا شیطان ہے مردود بھاگ جا لاہور پڑ کے مار دیتے. تو شیطان وہاں سے بھی گیا. ابراہیم خلیل اللہ کی خواب کے بات ہم کیا الگ بیٹھتے چھوڑے، ابراہیم خلیل اللہ نے بھی مارا، وہاں سے چلے گئے. اور پھر شیطان جانے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ جبی اللہ کو لٹا کر آپ چھری رکھ کر گلے پہ چلا رہی، مگر چھری نہیں چل رہی. کیا بات ہے باپ؟ چھری چلا رہی مگر چھری چل نہیں ہے. کیا بات ہے؟ میں عالم خیال میں چھری سے پوچھتا ہوں اے چھری تیرا کام کاٹنا ہے تو کیوں نہیں کاٹ رہی ہے؟ چھری کا کام کاٹنا ہے کیا باپ، مگر چھری نہیں کاٹ رہی، کیوں نہیں کاٹ رہی؟ چھری کیا کہتی ہے؟ خالی سن لے، مجھے خلیل کہتا ہے چل، رب جلیل کہتا ہے کہ مت چل. کیا خلیل کی سنو، کیا رب جلیل کی سنو؟ چھری بول رہی کیا مجھے خلیل بول رہا ہے چل، رب جلیل بول رہا ہے مت چل. خلیل کی سنو کیا رب جلیل کی؟ دیکھ بات چھری کا کام کاٹنا مگر نہیں کاٹ لیے، پانی کا کام ڈبونا مگر مستقلی منا کو نہیں ڈبوئی. پانی کا کام ڈبونا نہ نہیں ڈبویا پانی. اب چھری کا کام چلنا مگر نہیں کاٹی چھری. کیا بات ہے؟ کوئی بھی دنیا میں اس وقت وہ کام نہیں ہوگا جب تک کہ حکم خدا نہیں ہوگا. حکم خدا ہونا، حکم بھی ہونا، پھر اس میں ارادہ بھی ہونا، ارادے خدا بھی اور ہے. تو میرے دوستوں چھری چل رہی ہے مگر چھری نہیں چل رہی ہے، گلا نہیں کٹ رہا ہے. مگر دوستوں ابراہیم خلیل اللہ نے ایک ذبح کیا. جبی اللہ بازو کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں. بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنت کا گنبا کٹا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، اے جبرائیل اے فرشتہ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اب تم بتاؤ کہ یہ میرا خلیل یہ میرا ہے کہ اپنے بیٹے کا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اے مالک مولا یہ خلیل میرے ان کے بیٹے کا نہیں،
خلیل بچے کا نہیں ہے، خلیل اللہ ہی کا ہے، مگر اسماعیل ذبی اللہ ذبح نہیں ہوئے، دمبا ذبح ہوا، دمبا ذبح ہوا تو جنت کا قرآن کیا ہوا ہے؟ ذبح عظیم۔ دیکھا اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، دمبا ذبح ہوا تو ذبح عظیم، جبکہ اسماعیل ذبی اللہ ذبح ہی نہیں ہوئے، پھر ذبیح اللہ ہے، ذبیح اللہ کا لقب دیا گیا کہ آپ ذبیح اللہ ہیں، بے شک آپ ذبیح اللہ ہیں، یہ ہمارا ایمان بھی ہے۔ تو میرے دوستوں کہ وہاں چھری چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی ہے، کیا بات ہے دوستوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ جو چھری چلنا تھا اسماعیل ذبیح اللہ پر نہیں، کہ ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنانے کے بعد آپ دعا کر رہے ہیں، اے مالک مولا تو میری نسل میں سے امامت دے دے، میری نسل میں سے شہادت دے دے، میری نسل میں سے نبوت دے دے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تھی، اب وہ شہادت پوری ہونا تھا تو کیا ہوا؟ ابراہیم اللہ کے اسماعیل ذبیح اللہ سے ہوتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے امام حسین پر وہ پورا ہوا۔ امام دیکھو وہاں دمبا کٹا تو قرآن ذبح عظیم بول رہا ہے، میرے حسین ذبح ہوئے ہیں، اسے کیا بولیں گے؟ دمبا کٹا تو اسے ذبح عظیم بول رہا ہے قرآن شریف، میرے حسین امام حسین قربان ہو چکے ہیں، اسے کیا بولے گا؟ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تھی جو یہ کربلا کا واقعہ ہوا، ورنہ کسی یزید کی مجال کا کہ میرے حسین پر حملہ کر سکے، میرے حسین کو ہاتھ بھی لگا سکے، اہل بیت کے ساتھ ہاتھ بھی لگا سکے، کسی کی مجال کیا؟ یہ دعائیں خلیلی تھی جو ایسا ہونا پڑا ہے نا۔ دیکھو اسماعیل ذبیح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں آپ ذبح ہوئے، آپ شہید ہو گئے۔ اب بعض لوگ بولتے ہیں کہ 3 دن کے بھوکے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں دوستو، میرا حسین کربلا میں کھانے پینے نہیں گیا، امام حسین پانی کے محتاج نہیں تھے بلکہ پانی حسین کا محتاج تھا، پانی امام حسین کا محتاج ہے۔ بھائی کئی کو پیتے، پانی کون پیتا، کھانا کون کھاتا، جان بچانا رہا تو پیتا، امام حسین جان دینے کے لیے گئے تو پھر پیتے کیوں؟ امام حسین جان بچانا نہیں چاہتے تھے بلکہ جان دے کر دین بچانا چاہتے تھے۔ امام حسین پانی کے لیے نہیں تڑپے، امام حسین پانی کے لیے نہیں تڑپے، میرا حسین کرامت کا دریا ہے، سرکار خواجہ غریب نواز کرامت کا خطرہ ہے، کرامت کا خطرہ ہوتا ہوا حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف میں آئے تو راجا نے انہیں پانی بند کر دیا، آپ اپنے مرید کو بھیجے، جا باپ پانی لا جا۔ مرید گیا، جا کو پانی کو بولیا، کیا خواجہ بلا رہی آ جا۔ پانی پورا ایک کشکول میں لوٹے میں آ گیا، پانی آنے کے بعد ایک لوٹے میں آیا، لیے آئے، کیوں؟ غریب نواز کو معلوم تھا انہیں جو پانی بند کرا نا یہ نیا کیا نے میرے دادا کو گزرا تو میرے دادا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو کربلا کے میدان میں امام حسین پیاسے نہیں تھے، کسی کا خیال بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پانی کے لیے تڑپے ہیں، اور یہ بھی کوئی سوچتا ہوگا کہ امام حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کشکول میں سارے اناساگر کا پانی، دریا کا پانی ایک کشکول میں کیسا آیا ہوگا، ایک کا خیال ہوگا۔ تو دیکھ با آج صحیح بہت ترقی کر چکی ہے، وہ ترقی کیا ہے؟ ایک سم ہے، چھوٹی سی سم فون میں ڈال لیا تو اسے پہاڑان بھی دیکھ رہا ہے، جھاڑان بھی دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، تیری سم میں خواجہ کے لوٹے میں نہیں آئے گا، خواجہ کے لوٹے میں بھی آ سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے، آپ کرامت کا خطرہ ہے، میرا
حسین کرامت کا ذریعہ ہے تو ساتھی سیاہ مخدوم جلیلی رحمۃ اللہ علیہ کرامت کا خطرہ ہے، امام حسین کرامت کا ذریعہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستوں کبھی پانی کے لیے نہیں چلتے، جو خطرہ ہوتا ہو جب لایا تو کیا ذریعہ نہیں لا سکتا ہے؟ تو مخدوم صادر کے لیے صادر سیاہ پہلی رات کی دلہن تیر کا تبرک تھی، آپ کے حجرے مبارکہ میں آئی، آنے کے بعد سلام کیا تو حضرت صادر سیاہ نے کہا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ کی بیوی تو آپ نے کہا اس دل کے خانے میں صرف ایک آ سکتا ہے، دوسرا نہیں آ سکتا، اتنا کہنا تھا دوستوں کہ آپ کو جلال آ گیا، جلالت صادری نے ایک نظر کیا کر دی کہ ان کی بیوی جل کر خاک ہو گئی۔ شبِ عروسی میں پہلی رات کی دلہن ایک مخدوم صادر سیاہ کی نظر سے جب جل کر ایک خاک ہو سکتی ہے، میرا حسین کرامت کا ذریعہ ہے، ایک نظر کا تب سارے یزید تباہ ہو جاتے، سارے یزید جل کر خاک ہو جاتے۔ تو میرے دوستوں مجھے وقت بہت کم دیا گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں آگے کہوں گا۔ آخری ایک دو بات کہہ کر جو ہے اہل بیت اطہار کی بات ہے کہ میں آگے اپنی تقریر کو ختم کر دیتا ہوں، ہے نا دوستو؟ اہل بیت اطہار کی تعظیم کرنا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور سید السادات کی تعظیم کرنا ہے، کیونکہ دوستو یہ سارا بولنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم پوچھیں گے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کی نظر میں امام حسین کربلا والے اور اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں رکھنے والے، آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ، آپ کا بچہ حضرت عبداللہ بن عمر امام حسین کو کھیل رہے، آپس میں کھیلتے کھیلتے امام حسین نے عبداللہ بن عمر سے کہا کیا تو بھی میرا غلام، تیرا بھی میرا غلام؟ امام حسین نے کہا تو بھی میرا غلام، تیرا باپ بھی میرا غلام۔ آپ وہاں سے گئے، جا کر فاروق اعظم سے کہے کیا کہ امام حسین کہتے ہیں کہ تو بھی میرا غلام، تیرا باپ بھی میرا غلام؟ تو فاروق اعظم نے کہا چل بیٹے میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام حسین سے کہا اے شہزادے کیا تم نے ایسا کہا؟ تو حضرت امام حسین نے کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ میں نے کیا کہا بیٹے؟ پھر سے تو سنا دے۔ تو بھی میرا غلام، تیرا باپ بھی میرا غلام۔ اتنا کہنا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹے ذرا لکھ کر تو دے۔ آپ نے کہا لکھ کر تو دے۔ پھر فاروق اعظم کو امام حسین نے لکھ کر دیا تو بھی میرا غلام، تیرا باپ بھی میرا غلام۔ اب وہ چیٹی لے کر فاروق اعظم اپنے سر پہ رکھ کے خوب رقص کرتے ہیں، خوب جھومتے ہیں۔ دیکھو دوستو آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں رکھنے والا حضرت امام فاروق اعظم اور امیر المومنین آپ ایک معمولی درخواست کو لے کر جھوم رہے ہیں۔ فاروق اعظم سرکار کیا بات ہے آپ کے پاس اتنے نیکیاں ہیں، پھر آپ اتنے نیکیاں رکھنے کے بعد معمولی سی درخواست کو سر سے رکھ کے کیوں جھوم رہے ہیں؟ تو قربان جائیے گا آپ کیا کہیں گے؟ خالی سن لے مجھے میرے اعمال پر گارنٹی نہیں ہے، مگر مجھے یہ بات پکی گارنٹی ہے کہ مجھے میرے امام حسین نے جنتی نوجوانوں کے سردار نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ جنتی ہے۔ کہ تو جنتی ہے تو میں جنتی ہو گیا۔ کشف میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم نے کہا جب میرا وصال ہو جائے گا تو اس کشتی کو میرے کفن پر رکھ دینا تاکہ قیامت کی صبح تک کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فاروق اعظم اہل بیت کا غلام ہے۔ تو دوستو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ درس دیتے ہوئے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ضعیف لوگ بھی بیٹھے ہیں، آپ درس دے رہے ہیں، قرآن حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ آیا، آتے ہی آپ ادب و احترام سے کھڑے ہو گئے۔ تو پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جب تک وہ بچہ نہیں گیا آپ کھڑے رہے، وہاں سے جانے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد دوستوں وہاں کے ساتھیوں نے شاگردوں نے پوچھا اے امام اعظم سرکار آپ بتائیے کیا پیچھے سب بیٹھے آپ نے کبھی ایسی تعظیم نہیں کی؟ ایک چھوٹا سا بچہ کیا آپ کی محفل میں آ گیا؟ آپ اٹھ کھڑے ہو گئے، کیا بات ہے؟ قربان جائیے گا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لوگوں سنو وہ آنے والا کوئی معمولی نہیں تھا، وہ بچہ سید زیادہ تھا، وہ اوپر واجب پانے والا اس کے ادب کے لیے کھڑا ہو جا۔ تو دوستو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہم بھی ہیں، تو حنفی المسلک میں حنفیوں سے یہ واجب ہے کہ وہ اہل بیت کی تعظیم کریں۔ دوستو یہ مقدس سے ہمیں موقع آتا ہے تو ہمیں کیا ہے دوستو ان کا احترام کرنا چاہیے۔
جب موقع ملا ان کی خدمت کرنا چاہیے. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں ولا تقولوا لمن ينفق في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے ہیں. میرے دوستوں گئی تو زندگی گئی، اب ہے تو زندگی بچا لو کہ دنیا فضول باتوں میں بیکار باتوں میں کبوتروں میں نہ گزارو. یہ سوچو کہ میری زندگی کیا مسلمانی پن ہے، کیا میرے اندر کچھ ہے. کہ دوستوں ہمیں کربلا کا بہت سا واقعہ جو ہے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی جان مال تن سب اللہ پر قربان کرے. آج ہمیں جان دینے کا تو وقت نہیں ہے، ہم کچھ اپنے خیالات کو قربانی دیں. دوستوں کیسے خیالات کی قربانی دے؟ برے خیال کی قربانی دو. فتنہ گانے سے بچو، یزیدی گانے والے یزیدی طریقے سے بچو. حسینی کردار کو اپناؤ، جس نے حسینی کردار کو اپنایا وہ ہمیشہ مسلمان ہو گیا. تو دوستوں ہمیں آج سوچنا ہے کہ اپنی زندگی کو بچپنا کھیل میں، جوانی دیوانی میں، بڑھاپا پانے میں، رونے میں نہیں گزارنا چاہیے. دوستوں گئی تو گئی ہے تو آپ سے اب سے یہ فیصلہ کرو کہ ہم طبیعت پر نہیں بلکہ شریعت پر جیئیں گے. کیونکہ دوستوں خواہشات پر جینے والا، طبیعت پر جینے والا شیطان کا غلام ہوتا ہے، شریعت پر چلنے والا نبی کا غلام ہوتا ہے. ہمیں نبی کا غلام بن کر زندگی بسر کرنا ہے. تو میرے دوستوں اتنا اگر ہم عمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے. بس واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سبحان اللہ. یہ تھے علی سے تشریف لائے عالم دین حضرت مولانا عبدالقادر صاحب.